السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سبق ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ہر لفظ جو ہے سورہ فاتحہ کا اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہمارے لیے قیامت والے دن جو ہے وہ شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ تو الحمدللہ اس کے اندر ہم دیکھیں کہ ہم نے جو شروع کیا تھا وہ تھا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اہدی آپ ہمیں آپ ہدایت دینا ہم کو کس چیز کی؟ الصراط المستقیم۔ اب یہ جو ہے الصراط المستقیم، یہ آپ کو پتہ ہے یہ موصوف اور صفہ ہے، یعنی سیدھا، انتہائی سیدھا، ہمیشہ سیدھا رہنے والا جو رستہ ہے اس کی ہدایت دیجیے۔ اب اس میں آپ دیکھیں جو صراط ہے اس کے اوپر زبر ہے، اور زبر کی وجہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک قسم کا مفعول ہے، حالت نصب میں ہے۔ جب یہ حالت نصب میں ہوگا تو اس کی جو صفت ہوگی وہ بھی ہر لحاظ سے برابر ہوگی۔ اگر یہ واحد ہے تو یہ بھی واحد ہوگا، اگر یہ مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہوگا، اگر اس کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی الف لام لگا ہوا ہوگا، تو یہ ہر لحاظ سے پورا ہوگا، برابر ہوں گے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم۔ اب میں آپ کو ایک فکرہ بتاتا ہوں، جیسے کہ کہا جائے کہ احمد، یا یہ کہا جائے کہ جی خالد، احمد کے بابا اسکول چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہم نے جو درمیان میں لفظ، درمیان میں ایک چھوٹا سا فکرہ استعمال کیا، احمد کے بابا، خالد احمد کے بابا۔ جو احمد کے بابا ہیں وہ خالد کا بدل ہیں۔ عربی کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جگہ پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ تو اگر کسی چیز کا آپ بدل استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جو حالت ہوگی وہ وہی ہوگی جو اصلی حالت ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ جو صراط المستقیم ہے اس کی ہم آگے وضاحت کر رہے ہیں، تو اسی وجہ سے یہاں پہ اگر صراط جو ہے وہ کون سا ہے؟ یہاں پہ نصب کی حالت میں ہے، تو اسی وجہ سے یہ والا جو صراط ہے یہ بھی نصب کی حالت میں ہے، کیونکہ یہ صراط اس صراط کا بدل ہے۔ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے آگے یہ دعا میں وضاحت کر رہے ہیں کہ ہمیں کون سا راستہ چاہیے۔ اس کی ہم کہہ رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ایسے لوگوں کا راستہ۔ یہ کیا چیز ہے؟ صراط الذین، یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہیں۔ کیوں مضاف اور مضاف الیہ ہیں؟ کیونکہ یہ صراط ہے یہ اس کے ساتھ الف لام نہیں لگا ہوا، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ ہمیشہ ہلکا ہوگا اور معرفہ نہیں ہوگا، ہلکا ہوگا اور معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا۔ تو ہلکا ہوگا اور نکرہ ہوگا جہاں پہ بھی مضاف ہوگا، اور مضاف الیہ جو ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا اور خاص ہوگا۔ یہ الذین حالت جر میں ہیں اور یہ ہلکا اور نکرہ ہے، تو یہ بن گیا الذین کا رستہ۔ الذین کون سے؟ انعمت علیہم۔ انعمت جو ہے یہ فعل ماضی ہے انعما کی، اور انعمتا، تا کا مطلب تم نے، آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، آپ نے ان پر، علیہم ان کے اوپر نعمت کی۔ رستہ ایسے لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے اپنا انعام کیا یا جن کے اوپر آپ نے نعمت کی۔ علیہم جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے یہ علی اور ہم جو ہے اس کی جمع ہے، لیکن یا کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور یہ بھی حالت جر میں ہوگا، کیونکہ یہ علی اور ہم آپس میں جب ملیں گے تو یہ جار اور مجرور ہوگا۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط رستہ، الذین ایسے لوگوں کا، انعمت علیہم جن کے اوپر آپ نے انعام کیا۔ اب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہ دکھائیں جو کہ جن کے اوپر ناراض ہوئے، جن کو اپنے جو گمراہ ہو گئے۔ تو غیر المغضوب علیہم، سوری یہاں پہ زبر نہیں، یہاں پہ زیر ہے، تو غیر المغضوب۔ اب یہاں پہ بھی صراط کا لفظ ہے، یہ والا صراط کا لفظ یہاں پہ بھی ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور یہ والا صراط کا وہی والا جو کیونکہ ہم یہ بدل استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ بھی صراط ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جب آپ اس کو صراط غیری کہتے ہیں تو یہ جو غیر ہے یہ اس کا
نصب بن جاتا ہے، یہ اس کا حالت جر میں چلا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کا مضاف الیہ بن جاتا ہے. غیر کا یعنی غیر سوائے، رستہ ان کے سوا، یعنی صراط غیر کا مطلب ہوگا کہ غیر کا رستہ، یعنی ان لوگوں کے علاوہ رستہ ان کے، المغضوب علیہم المغضوب جو کہ آپ کے غضب کا شکار ہوئے، علیہم اپنے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر، یعنی جو وہ والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب جو ہے اس کو اپنے اوپر کر لیا، طاری کر لیا، اپنے اوپر فرض کر لیا، کیونکہ انہوں نے ایسے گناہ کیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر ہوا. صراط غیر المغضوب علیہم، رستہ ان لوگوں کا نہیں جن کے اوپر آپ نے غضب کیا، اور ولا صراط الضالین، اور نہیں رستہ الضالین کا، کیونکہ حالت جر میں ہے یہ بھی، تو ضالین یا گمراہ لوگوں کا نہیں، تو رستہ نہیں گمراہ لوگوں کا. تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیجیے، ایسا رستہ جن پہ آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، ایسے لوگوں کا رستہ نہیں جن کے اوپر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور ایسے لوگوں کا رستہ نہیں جن کے اوپر جو کہ گمراہ ہوئے. تو امید ہے کہ آپ کو الحمدللہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی گرامر، اس کا ترجمہ، اس کے مختلف الفاظ کا معنی وہ پتہ چل گیا ہوگا. اگر نہیں بھی پتہ چلا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو سورہ فاتحہ پوری ہے اس کا ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ کر لیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائیں گی، اس لیے آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.